ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں او سی ڈی پہ اور ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ پریگننسی میں جو لوگ ایڈکشنز کرتے ہیں ان کے بچوں کے اوپر آگے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. جی ماجبین آپ بتائیے گا کہ آپ بتا رہی تھی کہ او سی ڈی میں کچھ سٹیپس ہیں ہم نے فالو کرنے ہیں تاکہ تب تک اس کے جو برین کے کیمیکلز ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ظاہر ہے وہ کاؤنسلرز کے تھرو ہوگا, لیکن اگر پیرنٹس کو یہ یا گھر والوں کو یہ اویئرنیس ہوگی تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا کوپریشن جہاں جہاں بھی وہ کاؤنسلنگ کے لیے جائیں گے وہ بڑھ جائے گا. بالکل جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلے تو انہیں ڈیلے کر دیا نا, جیسے ہم نے ٹائم کہا تھا کہ اتنے ٹائم تک اپنے اس کو ڈسٹریکٹ کر دیا, وہ کام انہوں نے نہیں کیا, کچھ کسی اور کام میں وہ انوالو. جیسے ان کو لگ رہا تھا بار بار لگتا ہے نا کہ وضو ہے نہیں, تو وہ سوچے نہیں میرا وضو تھا, جا کے انہوں نے نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے, ان کو کہا کہ اس وقت آپ جو نیکسٹ کرنے کا کام ہے وہ کر لیں, پھر بے شک واپس اس پہ آ جائیں, اپنے نیکسٹ ایجنڈے پہ آ جائیں. اور اس کے بعد پھر وہ جب ڈسٹریکٹ بھی ہو گئے پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا ہے. جب وہ اپنے کو ڈسٹینس کریں گے تو ان کو لگے گا کہ میرے برین نے یہ ایکٹیویٹی سیکھ لی ہے, لیکن مجھے اب اس کو اپنے سے دور کرنا ہے, اپنے سے ہٹانا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو جب پہلا کوئی اسٹیپ اچھا کر لیں تو اپنے آپ کو ریوارڈ کریں کہ دیکھا میں اپنے اس سے نکل آیا, میں جس میں پھنسا ہوا تھا, تو وہ اپنے آپ کو ریوارڈ کریں. اس طرح سے ان کا اسٹریس بھی کم ہوگا. اور تھوڑا بہت پھر وہ جیسے اپنا اسٹریس مینجمنٹ بھی کریں. جب بھی ان کو یہ فیلنگ آئے فوراً ان کو اسٹریس ساتھ آتا ہے نا کہ میں یہ نہ کروں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے, تو وہ اسٹریس کو وہاں پہ ڈیل کرنا. یعنی کہ اگر گاڑی کو لاک کیا ہے دوبارہ دل چاہ رہا ہے پھر جا کے چیک کروں تو اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی بات نہیں, ابھی میں نے اندر جا کے کوئی ضروری کام کرنا تھا میں وہ کر لوں, اس کے بعد دوبارہ آ کے اس گاڑی کو دیکھ لوں گا. یعنی ہم جو ایک دم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں, تو وہ اور لیول جو ہے ہارمونز کی وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے. اور جو ساتھ کے لوگ ہیں نا وہ ان سے ایسے کوسچنز بھی کر سکتے ہیں, اچھا چلو اگر یہ ہو گیا تم جو سوچا, اچھا ہو بھی گیا تو پھر کیا ہوگا. یعنی ان کے اسی خوف کو نا ایڈریس کریں کہ اچھا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. پھر ان کا دماغ اچھا پھر ان کا دماغ سوچے گا اور پھر وہ بھی اس سے نکلیں گے, ہاں اگر ہو گیا اچھا اس کے اور کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اس طرح انہیں بڑی بگ پکچر دکھائیں. تو گھر والے بھی اس طرح سے کام کر سکتے ہیں, اور وہ خود بھی بندہ اپنے آپ سے کوسچنز کر سکتا ہے. اس آپ کی بات سے مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کو بہت صبر و تحمل کے ساتھ چلنا پڑے گا. یعنی وہ بہت جلدی اریٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کیوں تم یہ بار بار کر رہے ہو. تو اس کو ذرا حوصلے سے یہ 5-6 سٹیپ سے گزاریں تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی تبدیلی آنے کی اور بہتری آنے کی جو ہے امید ہوتی ہے. حلیمہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پریگننٹ جو ہے مدر ہے جو کہ ایڈکشن میں بھی ملوث تھی, اب اس کا بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو کچھ برتھ ڈیفیکٹس ایسے ہیں, اس کے لیے اس کو میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ہمیں لرننگ ڈسیبلٹیز, انٹیلیجنس کے ایشوز نظر آتے ہیں. تو ایسے بچے کے ساتھ اب ان کی زندگی کیسی ہوگی, یعنی اس کا پیکیج کیا ہوگا, وہ ذرا آپ بتائیں. اچھا, ایک تو یہ کہ اس میں کیس ٹو کیس ڈفرینٹ سیناریو ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن اگر جنرلی ہم بات کریں تو یو آر ایکچولی لکنگ ایٹ لائف لانگ ڈپینڈنسی. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ وہی بات ہے کہ سیویریٹی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ شاید ساری زندگی آپ کا محتاج رہے یا اسے کسی نہ کسی کی ضرورت رہے گی, ڈپینڈنسی رہے گی. ٹھیک ہے, اس پکچر کو ویژولائز کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, کیونکہ اس پکچر کو ویژولائز کیے بغیر آپ سٹیپس نہیں لے پاتے ٹو میک تھنگز بیٹر. لیکن جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ تو اکثر بڑا شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے, اس کو کیسے یہ دیا جائے اویئرنیس پیکیج کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں, کیونکہ فائدہ ان لوگوں کو اس وقت ہوگا جو شاید ابھی اس سے بچے ہوئے ہیں اور وہ شاید یعنی کہ کالج, یونیورسٹی یا شادی کے بعد بھی ایسے کاموں میں پڑھنے والے ہیں, یا مرد حضرات ہیں جو کہ اسموکنگ اتنی زیادہ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی وائف جو ہے اس وقت حاملہ ہے, تو وہ تو شاید اس وقت سوچیں کچھ, لیکن ایک خود انسان جو اس میں پھنسا ہوا ہے وہ اس کو کیسے ہم یہ اویئرنیس دیں گے, کیا اس کو کاؤنسلر کے پاس بھیجیں؟ اس میں یہ ہے کہ وہی بات جو سر نے بھی کہی کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اکیلا چھوڑیں گے تو دے کین ناٹ کنٹرول دا سچویشن. ٹھیک ہے نا, تو جس حد تک ہو سکتا ہے ان کی لائف میں انوالو ہو کے ان چیزوں کو آپ مینیج کریں. ٹھیک ہے نا, حالانکہ کسی کو بھی چیز اچھی نہیں لگتی, لیکن اپنی سچویشن ان کی اتنی بے بس ہوتی ہے کہ دے کانٹ ہیلپ اٹ. So basically the basic idea is not to leave them alone. ٹھیک ہے نا, اور پھر اگر ایسا بچہ ہو بھی گیا ہے تو یہ سمجھنا کہ پھر چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے بھی ماں کا صحت مند ہونا یا پیرنٹس کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب میرے پاس ایڈکشن کے علاوہ جتنے بھی کیسز آتے ہیں میں ہمیشہ مدرس کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ اف یو آر ناٹ ویل تو آپ بچے کا خیال کیسے رکھو گے. صحیح بات ہے, یعنی کہ آپ کا پیکیج جو ہے ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے. بالکل بالکل, اور آپ کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. چلیں آپ ڈیورنگ پریگننسی کوئی ایڈکٹس یو آر این ایڈکٹ, ٹھیک ہے, اب بچہ دنیا میں آ گیا ہے, آپ کو پتہ چل گیا ہے بچے کو کوئی ڈسیبلٹی ہے یا لرننگ ڈسیبلٹی ہے, اب بھی وقت ہے کہ آپ اس چیز کو اوور کم کریں تاکہ آپ اس بچے کی مدد کر سکیں. کیونکہ ایز اے پیرنٹ
sooner or later آپ کو ایک گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا. انسان اپنے اوپر چیزیں برداشت کر لیتا ہے, لیکن جب اپنی اولاد کی بات آتی ہے تو آپ کو وہ ایک گلٹ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے اس بچے کے ساتھ کیا کر دیا. تو اگر آپ کو وہ احساس ہو رہا ہے تو اب مطلب اٹس نیور ٹو لیٹ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, آپ اس چیز کو چھوڑ کے آپ یہ اپنے آپ کو سمجھائیے کہ میں ٹھیک ہوں گی تو اب میں اس کی مدد کر سکتی ہوں. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بہت ضروری بات ہے. ڈاکٹر سہیل, آپ سے میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, مجھے بہت نشے کی حالت میں مارتا پیٹتا ہے, گھر کا خرچہ بھی نہیں دیتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں وہ عورت طلاق لے سکتی ہے, یا اور کیا اقدام ہیں جو کہ وہ عورت اٹھا سکتی ہے؟ جی ہاں, یہ بھی ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ اس میں نشے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ شخص اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر اور اپنے دوسرے عزیز و اقارب پر ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, کہیں مار پیٹ کی صورت میں, کہیں گالم گلوچ کی صورت میں, کہیں وہ طلاق دینے کی نوبت تک آ جاتی ہیں. تو اس قسم کی یہ سب وہ ظلم کے طریقے ہیں جو ایسا نشے کا عادی شخص جو ہے وہ کرتا ہے. اور یقیناً یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں, تو اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اگر وہ خاتون سمجھتی ہے کہ اس شخص کا سدھرنا مشکل ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتی, تو اس کے لیے پھر یہ راستہ موجود ہے کہ وہ پھر طلاق طلب کرے یا عدالت کے ذریعے سے خلا لے لے, اور اس جو کربناک حالت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے. وہ ہے اگر بچے ہیں تو وہ بھی مشکل ہے کہ بچے بھی اس ماحول میں ظاہر ہے کہ پھر انہی چیزوں کی, انہی نشے کی لت میں ملوث ہو جائیں گے. جب باپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں شروع کر دیں گے. تو یہ بہت ہی خطرناک ایک معاملہ ہوگا کہ بیوی جو ہے وہ اپنے نہ بچوں کو بچا سکے گی نہ اپنے آپ کو بچا سکے گی. تو لہذا ایک طریقہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ خلا لے کر اس شخص سے اپنی جان کو بچا لے. دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ ذرا مشکل ہے اور مشقت ہے, اس میں محنت کرنی ہوگی کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اس کے لیے ایک سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اس کی جو سوسائٹی ہے, اس کے جو دوست احباب ہیں, ان سے کسی طرح اس کا چھٹکارا دلایا جائے کہ جس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے انسان پھر وہیں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. جیسے نوجوان بچے اگر ان کو کوئی ایسا معاشرہ مل جائے, ایسی سوسائٹی مل جائے, ایسے دوست و احباب مل جائیں جو ان چیزوں سے متعارف کرا دے اس کو, تو وہ بچہ جو ہے کہیں وہ نشے میں, کہیں سگریٹ نوشی میں, کہیں کسی اور لت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس طرح پھر اپنی پوری زندگی تباہ کر بیٹھتا ہے. تو لہذا یہ ایک بہت اہم ایک ذریعہ ہوتا ہے انسان کی تباہی کا. تو لہذا اس صورت میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اس کو اس کے ماحول سے نکالا جائے. اسے نکال کر اچھے لوگوں کی محفل ہو, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, ان کے ساتھ بات چیت ہو اور اسی میں وہ مشغول رہے. اس کو خالی نہ چھوڑا جائے کہ وہ اپنے نشے کے بارے میں سوچنے لگے. اور کوشش کی جائے ڈاکٹروں کے مشورے سے کہ کوئی متبادل چیز ہو وہ دے کر اس نشے سے اس کو نکالا جائے, اور کوشش کی جائے کہ وہ اس کو بالکل ہی ترک کر دے. جو متبادل چیز ہے اس کے مقابلے میں اس کو استعمال کرتا رہے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پھر وہ اس لت سے دور ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جہاں اس کے لیے یہ تمام اسباب اختیار کیے جائیں گے, یہ دوائیں اختیار کی جائیں گی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے بالکل کہ یہ ایک امتحان میں ہے, آزمائش میں ہے, ابتلا میں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکالے. اور اس کے لیے جو لواحقین ہے, بیوی ہے یا اور لوگ ہیں, تو وہ سب اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یہ شخص بھی اپنے اس مرض سے, اس لت سے باہر نکلے گا. اور اہم بات یہی ہے کہ جب خود احساس ہو, جب خود احساس ہوگا کہ میں ایک غلط لت میں مبتلا ہو گیا ہوں اور ایک غلط کام کر رہا ہوں جس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اگر یہ شعور پیدا ہو جائے تو پھر وہ شخص ضرور کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ بے حسی ہو اور بالکل بے شعوری ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس صورت میں وہ شخص کامیاب ہو سکے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ خاتون یہی کوشش کرے کہ کسی طرح اپنے شوہر کو اس سے نکالنے کی کوشش کرے, اصلاح کرے. اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ اس کی زندگی کو بچا لے گی.
بالکل, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرن آپ سب کا. ناظرین, ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو خمر ہے جو کہ ہماری عقل کو ڈھانپتی ہے, اور اس کا جو خوف ہے یہ بہت بڑی سفرنگ ہے, بہت بڑی اذیت ہے. سارا دن ہم خوف زدہ بیٹھے ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. لیکن اگر ہم اپنی اسی عقل کو استعمال کریں اور اس میں وہ خواب سجائیں, زندگی کے مقصد کو حاصل کریں, تو ہم اسی سفرنگ سے اپنے آپ کو نکال کر ایک ایسی زندگی میں جا سکتے ہیں اور ایسے اپنے خاندانوں پہ کام کر سکتے ہیں. ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے بھی بہت سے اسباب جو ہیں ان کو اختیار کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.